أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج شعبان المعظم کی پہلی تاریخ ہے اور ٹھیک ایک مہینے کے بعد رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والا رمضان نصیب فرمائے، اس کے روزے، اس کی تراویح اور عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے عبادت کیا کرتے۔ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ بھی آپ علیہ السلام کی عبادت سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں احادیث میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام کون سا عمل اس مہینے میں زیادہ کیا کرتے ہیں، وہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں اعمال صالحہ کا ذوق شوق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ جن راتوں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحتاً عبادت کا حکم نہیں دیا، ان راتوں کو ہم نے اپنی طرف سے عبادت کی راتیں بنا لی ہیں۔ آپ حضرات حیران ہوں گے، حدیث پاک میں نہیں ہے کہ رجب کی 27ویں رات آئے تو تم پہلے سے زیادہ عبادت کرو، ایک حدیث بھی موجود نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھیں لائٹنگ ہے، مساجد کو سجایا جاتا ہے، قرب و جوار سے اعلانات سننے کو ملتے ہیں کیا کہ اتنے بجے صلاۃ التسبیح با جماعت کھڑی ہو جائے گی، جنہوں نے شرکت کرنی ہے وہ شرکت کریں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ صلاۃ التسبیح با جماعت یہ اللہ کے نبی نے پڑھی ہے؟ یہ صحابہ نے ایسی نماز پڑھی ہے جو نماز انہوں نے ایجاد کر دی ہے، اور اس رات کو اہتمام اتنا زیادہ جس کی کوئی حد نہیں ہے اپنی طرف سے۔ پھر رجب کی 27 تاریخ دن کو لوگ روزہ رکھتے ہیں، یہ روزہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس کے بارے میں بھی کوئی فرمان موجود نہیں ہے کہ 27 کا روزہ رکھو، 27 رجب کا۔ اب یہ چیز کیا ہے؟ یہ سوائے لا علمی کے اور کچھ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے عبادت مقرر کر دی ہے، اپنی طرف سے جو ہے اضافے کر دی ہے۔ رجب کا مہینہ تھا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ رجب کی 27 تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردستی ان کا روزہ توڑوایا اور یہ فرمایا کہ یہ روزہ ہم نے کبھی رسول اللہ کے زمانے میں نہیں رکھا۔ اب بات یہ ہے کہ کچھ رسومات پہلے چل رہی ہیں، کچھ اور اضافے کرتے جا رہے ہیں، لوگوں کا یہی کام رہ گیا ہے۔ جو سنت روزے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہے۔ ایک بات آج ذہن میں آپ بٹھا لیں، وہ یہ کہ جہاں سنت ہوگی وہاں بدعت نہیں ہوگی، اور جہاں بدعت کا ڈیرا ہوگا وہاں سنت نہیں ہوگی۔ یہاں بدعت ہے بہت زیادہ، ماحول میں بدعت کا زہر ہے، شرک کا زہر ہے، اس لیے یہاں پر توحید لوگوں کی مضبوط نہیں ہے، یہاں پر سنت عمل کا پرچار نہیں ہے۔ وجہ کیا؟ جہاں بدعت کی بدبو ہوتی ہے وہاں سنت کی خوشبو نہیں آتی۔ سنت عمل کیا ہے کہ روزے آپ علیہ السلام کا کیا معمول تھا روزے رکھنے کا؟ رمضان المبارک کے فرض روزے یہ تو آپ علیہ السلام، آپ کے تمام صحابہ، آپ کے اہل بیت، آپ کی ازواج مطہرات، آپ
کا خاندان یہ رمضان کے روزے تو سبھی رکھتے تھے. رمضان کے روزوں کو تو چھوڑنا تو دور کی بات ہے، کوئی چھوڑنے کا تصور ہی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. آج کل تو تھوڑے تھوڑے بہانے سے روزے چھوڑ دیتے ہیں لوگ. لہٰذا طبیعت تھوڑی ڈھیلی رہتی ہے، لہٰذا میں روزے نہیں رکھتا. مجھے بھوک لگتی ہے میں روزے نہیں رکھتا. مجھے پیاس لگتی ہے میں روزے نہیں رکھتا. تو کون سا ایسا روزہ ہے جس میں بھوک نہ لگے پیاس نہ لگے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم روزے بھی رکھیں اور نہ بھوک کا نام و نشان ہو نہ پیاس کا نام، یہ روزہ رکھ رہے ہیں. یہ جو نازنینی ہے پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں. استغفر اللہ. اتنا فرض روزہ رمضان کا مجھے بھوک لگ جاتی ہے. رمضان کا روزہ اور طبیعت کمزور ہو جاتی ہے. فرض روزہ تو تم اس وقت بھی نہ چھوڑو. یہی اسی مسجد میں ایک بابا تھا، 80 سال عمر بتاتا تھا، ہڈیاں تھیں اس کے سر، گوشت ختم ہو چکا تھا، لیکن تراویح بھی کھڑے ہو کے پڑھتا تھا اور روزے بھی پورے رکھتا تھا. جسم پہ گوشت بھی بہت چڑھا ہوا ہے، مجھے 2:30 بجے بڑی بھوک لگ جاتی ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا. یہ حالت ہے. اور اس میں صرف وہ نہیں جن کی کچھ عمر ہے، بلکہ اس میں نوجوان بھی بہانہ خور بن گئے جو روزہ فرض چھوڑ دیتے ہیں. فرض روزے رمضان کے ایک دور تھا کہ مسلمان چھوڑنے کا تصور ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ اس دور میں رمضان المبارک کے روزے کی عظمت مسلمانوں کے دلوں میں قولاً عملاً فعلاً اتنی زیادہ تھی کہ ہندو لوگ بھی مسلمانوں کے سامنے رمضان میں سب کے سامنے کھاتے ہوئے شرمایا کرتے تھے. کیوں شرماتے تھے؟ کہ یہ مسلمانوں کے روزوں کا مہینہ ہے. اب مسلمان خود عزت نہیں کرتے رمضان کی. اللہ اکبر کبیرہ. ریڈیو پر دیکھ لو، دکانیں دیکھ لو، ہوٹل دیکھ لو، سارے کھلے ہوئے. اللہ تعالیٰ کے فرض کی طرف کوئی توجہ کہ اللہ جس نے پیدا کیا ہے اس نے روزے ہمارے اوپر فرض کیے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. اللہ نے ہمارے اوپر نماز فرض کی ہے، اللہ نے ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر فرائض ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رمضان کے روزے تو مسلمان کبھی چھوڑتے ہی نہیں تھے. مجھے بلکہ وہ ایک واقعہ پڑھا تھا کتاب میں، وہ یاد آیا کہ ایک جگہ میں کئی قیدی بند تھے. ان کو ایک وقت چھوڑا جاتا تھا، گرمی کا زمانہ تھا، وہ سب دوڑ کے نلکے کی طرف جاتے تھے اور وہاں سے پانی پیتے تھے. گرمی تھی، پیاس تھی، لیکن ایک قیدی تھا جس نے پانی نہیں پیا. تو اس غیر مسلم افیسر نے کہا کہ یہ تھوڑا سا ٹائم ہے، اس میں سب نے پانی پیا ہے، تو نے پانی کیوں نہیں پیا؟ اس نے کہا یہ مہینہ رمضان کا ہے اور میں نے روزہ رکھا ہے. اللہ اکبر کبیر. تھوڑے تھوڑے بہانے سے بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیا مسلمانوں نے، تھوڑے تھوڑے بہانے سے روزے کھانا شروع کر دیے. یہ ان کی حالت ہے. کھڑے ہو تو 2-2 گھنٹے بازار میں کھڑے ہو کے باتیں کرتے رہتے ہیں، مسجد میں 5 منٹ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے. سب بہانے الا ماشاءاللہ. کسی کو واقعتاً کوئی تکلیف ہو وہ اس سے مستثنا ہے، جی وہ الگ شے ہے. کسی کو کمر کا درد ہے، کسی کو مہرے اس کے وہ درد کر رہے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن بعض تو صرف بہانے بناتے. ہم نے اپنے اساتذہ میں دیکھا، بزرگ استاد حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمت اللہ علیہ بالکل بوڑھے تھے، تراویح کی نماز ہو رہی ہے، اگلی صف کے بالکل اس کونے میں کھڑے. میں نے ان کو دیکھا وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے. پہلے لوگ باتیں کم کرتے تھے، اللہ کا ذکر زیادہ کرتے تھے، عبادات زیادہ کرتے تھے. اب بھی ماشاءاللہ ہیں، لیکن ایک ماحول ہونا چاہیے. ماحول سے پھر دوسروں پر اثر پڑتا ہے. ماحول نہیں ہے. ماحول تو کیا ہے؟ کسی نے کہہ دیا جی میں نے سنا ہے فرض پڑھو، باقی پڑھنے کی ضرورت نہیں. اس نے سنت تم سے چھڑوا دی، اس نے صحابہ کی عظمت تمہارے دل سے نکال دی، سیدنا امیر معاویہ کی عظمت دل سے نکال دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تحقیق کے نام پر اس نے یہ بھی کہہ دیا تراویح کی نماز بھی ضروری نہیں ہے. جو امت صدیوں سے پڑھتی آ رہی ہے اس کے نزدیک تراویح کی نماز بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اور امت کو بے عمل بنا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. جو مسجد میں مسلمان زیادہ وقت گزاریں یا اپنے گھروں میں نوافل پڑھیں، ان کو یہ کہہ رہے ہیں آج کل کے لوگ آپ کو زیادہ نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفلی روزے کیسے رکھتے تھے؟ یاد رکھیں ہر ہفتے میں ہمارے نبی علیہ السلام 2 روزے رکھا کرتے تھے. ہر ہفتے میں ایک سوموار کا دن اور ایک جمعرات کا دن. یہ آپ علیہ السلام نفلی روزہ رکھتے تھے. آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ ان 2 دنوں میں روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا
سوموار کا دن تو وہ ہے جس میں میری پیدائش ہوئی۔ اب دیکھیں آپ نے اپنی پیدائش کے دن کیا عمل کیا؟ روزہ رکھا۔ امت کیا کر رہی ہے؟ یہ عید منا رہے ہیں۔ جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید ہوتی ہے، الٹ، بالکل الٹ کر رہا ہے۔ یہ بدعت کی جو ہے کارستانیاں ہیں ساری۔ فرمایا کہ مسلم شریف کی حدیث میں یہ وہ دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی، اور یہ وہی دن ہے کہ جس میں میرے اوپر قرآن کریم نازل کیا گیا۔ اور جمعرات کے دن میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ انسان کے ہفتے بھر کے جو اعمال ہیں وہ جمعرات کے دن اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا اس لیے میں جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں تاکہ میرا عمل جب جائے تو میں روزے کے ساتھ ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرتے تھے، ہفتے میں 2 روزے اور مہینے میں 3 روزے۔ ایام 20 آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ آپ روزے رکھتے تھے۔ وہ ایام 20 کون کون سے ہیں؟ آج بھی اگر امت یہ روزے عمل میں لائے نا تو بہت ساری بیماریوں سے بھی ان کی جان چھوٹ جائے گی اور اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہوگا۔ وہ کون کون سے؟ چاند کی تاریخ یاد رکھی جائے اور پھر اس میں 13 کا روزہ، چاند کی 14 تاریخ، چاند کی 15 تاریخ، ان میں روزے رکھے جائیں۔ اب شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، اب شروع آج پہلی تاریخ ہے، اس کے اندر یہ کیا کام کریں گے؟ یہ جب 15 کی رات آئے گی پٹاخے بجائیں گے، شرلیاں چھوڑیں گے، آگ آتش بازی کریں گے، آگ کو اوپر پھینکیں گے، ان کا یہ کام ہے۔ اب یہ بتائیں یہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہے؟ یہ کیسے واہیات کام ہے کہ آگ اوپر چھوڑی جا رہی ہے، کیسے لغو اور بیہودہ کام ہے یہ۔ دوسرا یہ کہ یہ روزہ رکھیں گے تو صرف 15 کا رکھیں گے، حالانکہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارک 3 روزے، وہ کون کون سے؟ ہر مہینے میں 3 روزے رکھ سکتے، 13، 14 اور 15 کے روزہ رکھتے تھے۔ اور اس رات بھی آس پاس سے اعلان سنیں گے، کہیں اشتہارات لگے ہوئے ہوں گے، صلاۃ التسبیح با جماعت، پھر وہی بدعت آ جائے گی۔ رجب کی 27 تاریخ کو یہ بدعت ہوتی ہے اور شعبان المعظم کی 15ویں رات کو صلاۃ التسبیح با جماعت کی بدعت ہوتی ہے، حالانکہ یہ عبادت کی شکل نہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ ہمارے ائمہ فقہاء کبار سے ثابت ہے۔ یہ انہوں نے حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ اگر روزے رکھنے ہیں تو آپ ہر ہفتے روزے رکھیں، یہ سوموار کا بھی رکھیں اور جمعرات کا بھی رکھیں، اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھیں، اور کسی مہینے نہیں رکھنا چاہتے نہ بھی رکھیں، کیونکہ نفل روزہ چھوٹ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس مہینے میں آپ رکھنا چاہیں تو سنت کے مطابق یہ 3 روزے رکھیں آپ، 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھیں آپ۔ سال میں ذو الحج کی جو 9 تاریخ ہے، اگر آپ حج پر نہیں ہیں آپ وہ روزہ رکھیں، کیونکہ حج کے موقع پر نبی علیہ السلام نے 9 کا روزہ نہیں رکھا تھا۔ وہ اتنا عظیم روزہ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ 9 کے روزے کی برکت سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ روزے نہیں رکھتے لوگ۔ اسی طرح 2 روزے اور محرم میں، کون کون سا؟ 9 اور 10 کا روزہ، یہ نفلی روزے رکھیں آپ، یہ ثابت ہے۔ تو یہ نفلی روزے میں نے عرض کیے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ آپ شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ شعبان کے مہینے میں نبی علیہ السلام صرف 2 روزے یا 3 روزے نہیں رکھتے تھے، آپ شعبان میں روزے کثرت سے رکھتے تھے۔ بلکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں تو یہ ہے، آپ شعبان میں روزے رکھنا جو شروع کرتے، رکھتے آپ علیہ السلام شعبان کے مہینے کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے۔ آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے شعبان المعظم میں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھ لیا کہ آپ بہت زیادہ شعبان میں روزے رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے اس کی پیاری وجہ ارشاد فرمائی۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ فرمایا کہ یہ شعبان ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے، اور ساتھ ہی فرمایا بہت سارے لوگ اس سے غافل ہیں، حالانکہ یہ بھی عبادت کا مہینہ ہے۔ کبھی ایسا بیان بھی سنا کہ یہ بھی عبادت کا مہینہ ہے؟
کون سا مہینہ؟ شعبان کا۔ فرمایا کہ لوگ اس سے غافل ہیں، یعنی اس میں عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ بھی جیسے رمضان عبادت کا مہینہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سال بھر کے جو انسان کے اعمال ہیں، ایک ہے ہفتے بھر کے اعمال، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں جمعرات کو، سال بھر کے جو اعمال ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں شعبان المعظم میں، یہ جو مہینہ ہے۔ تو فرمایا اس مہینے میں چونکہ سال کے اعمال انسان کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو میں پسند کرتا ہوں اس بات کو، وَأَنَا أُحِبُّ، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے سال بھر کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہوں کہ میں روزے کے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ پسند کرتے تھے، روزے سے بڑی محبت تھی آپ علیہ السلام۔ یہ مہینہ آپ نے کہہ دیا اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، یہ بھی عبادت کا مہینہ ہے شعبان المعظم، اگر ہم زیادہ نہیں رکھ سکتے، اس لیے امت کو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ادھر آپ شعبان میں روزے بہت رکھتے تھے، ام المؤمنین بھی فرماتی ہے، میں آپ کو ایک مسئلہ بیان کروں، سنتے جاؤ۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کی حدیث ہے کہ کثرت سے روزے شعبان میں رکھتے تھے آپ علیہ السلام۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے نبی علیہ السلام شعبان میں کیا رکھتے تھے؟ روزے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور باقی ازواج مطہرات کا اس امت پر اتنا بڑا احسان ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، اگر وہ مسائل نہ بتاتی تو عورتوں کے اکثر مسائل کا امت کو علم نہ ہوتا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس لیے انہوں نے بلا جھجک ایسے مسائل بیان کیے، حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے۔ اور ام المومنین، آپ کو پتہ ہے کہ عورت ہر مہینے میں عذر والے دن اس کے نماز کے نہیں ہے، ان دنوں میں وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، لیکن یہ مسئلہ کسی کو معلوم ہوگا کہ عذر کی وجہ سے نماز جو رہ جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہے، لیکن جو روزے رہ جاتے ہیں ان کی قضا ہے۔ شریعت کے مسائل ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب رمضان آ گیا، رمضان میں کچھ دن ایسے بھی آئیں گے کہ عورت نماز نہیں پڑھ سکے گی اور نہ ہی وہ روزے رکھ سکے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نمازوں کی تو قضا نہیں ہے لیکن روزوں کی قضا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، ترمذی شریف کی حدیث آپ کو ہم سناتے ہیں۔ ایک فرقہ گزرا ہے خوارج کا، وہ یہ کہتا تھا کہ جیسے یہ عورت روزوں کی قضا کرے گی ویسے یہ عورت جو ہے نمازوں کی بھی قضا کرے گی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہر مہینے ہی اس کی نمازیں چھوٹتی ہیں، لیکن روزے صرف رمضان میں چھوٹتے ہیں، روزوں کی تعداد کم ہے اور نمازوں کی تعداد زیادہ ہر مہینے۔ اور شریعت کے احکام اتنے معتدل ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی بندے میں طاقت ہے ہم اتنی تکلیف دیتے ہیں، اس سے زیادہ کی تکلیف ہم نہیں دیتے، اللہ یہ فرماتے ہیں۔ اب ہر مہینے کی نماز قضا اگر عورت کرے اس کے لیے مشکل ہے، لیکن پورے سال میں چند روزے، 6 روزے 7 روزے 8 روزے 9 روزے اگر چھوٹ جائے ان کی قضا کرنی ہے۔ تو ایک عورت نے آ کر پوچھا ام المومنین سے کہ کیا ہم روزوں کی قضا بھی کریں؟ انہوں نے فرمایا روزوں کی قضا آپ کریں۔ فرمایا کہ کیا نمازوں کی قضا کریں؟ کہا نمازوں کی قضا نہیں، تو حروریہ تو نہیں ہے، تو خارجیہ تو نہیں ہے جو یہ پوچھ رہی ہے، کیونکہ اہل السنت والجماعت کا یہ مذہب، ان کا کیا مذہب ہے کہ عورت عذر کی وجہ سے رہی ہوئی نمازوں کی قضا نہیں کرے گی لیکن روزوں کی قضا۔ رمضان کے روزے رہے ہوئے عذر کی وجہ سے ام المومنین فرماتی ہیں میں شوال میں بھی قضا نہیں کر سکتی تھی اور ذوالقعدہ میں بھی نہیں، آگے ذوالحج میں بھی نہیں، چلتے چلاتے میں ان روزوں کی قضا 6 7 8 9 جتنے بھی روزے رہ جاتے رمضان کے ان کو میں جا کر قضا کرتی تھی شعبان میں۔ حدیث پاک میں موجود ہے۔ فرمایا اس کی کیا وجہ ہے کہ ام المومنین اتنی دیر سے قضا کرتی؟ فرمایا اس لیے کہ شعبان کا مہینہ وہ ہے کہ اللہ کے نبی کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے، اور میں باقی مہینوں میں حضور کی خدمت کی وجہ سے آپ کو خدمت کی ضرورت ہے،
اس لیے میں روزہ نہیں رکھتی تھی کہ آپ شعبان میں کثرت سے روزے رکھیں گے تو میں بھی قضا کروں گی۔ تو یہ مہینہ بھی عبادت کا مہینہ ہے کہ اس میں اگر عبادت کی ہم مقدار بڑھا دیں گے تو اللہ سے امید ہے اللہ ہمیں رمضان میں بھی اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔